السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ اس کی اگر مشکل الفاظ کی بات کریں تو آزاد تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، وہ خود کو آزاد کہتے ہیں، جو آزاد ہوتا ہے، جو کسی کا قیدی نہیں ہوتا۔ اور بیش کہتے ہیں زیادہ کو، تو بیش از یک نفس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سانس سے زیادہ نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سانس سے زیادہ کا افسوس نہیں ہوتا، یعنی بہت معمولی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور شمع تو آپ جانتے ہیں، موم بتی کہہ لیجئے، یا جو اگلے وقتوں میں کوئی چیز ڈال کر جو رات بھر شمع جلاتی تھی اس کو کہتے تھے، اور ماتم خانہ کہتے ہیں اس گھر کو کہ جہاں پر افسوس کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم ایک استاد کی ہوئی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں اور جو لوگ ان سے بری و ذمہ ہیں، یعنی آزاد ہیں، وہ غموں سے بھی آزاد ہیں۔ اور آزاد ظاہر ہے سب سے زیادہ آزار پاتے ہیں اور رنج اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کا کسی سے کوئی واسطہ تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ وقت کی ضرورت ان کے کام آئیں۔ وہ تو اپنی دنیا میں مست لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت ایک اندھیرے ماتم خانے میں رہتے ہیں، لیکن غم کا اثر ان پر عارضی ہوتا ہے اور فوری ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی جو سکون طبیعت ہے اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب برق بلا گرتی ہے یا بجلی گرتی ہے، یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم جیسے لوگ بجائے خوف زدہ اور پریشان ہونے کے اطمینان سے اٹھتے ہیں اور اپنے جو ہمارا علم کدہ ہے یا جو ہمارا ماتم خانہ ہے اس میں اپنے خون سے ایک اور شمع جلا لیتے ہیں۔ تو بلا شبہ اس دنیا میں انسان کے لیے رنج و غم تو ہے، اور آزاد لوگ وہی کہلاتے ہیں کہ جو اس سے پاک ہوں۔ انہیں غم ہوتا بھی ہو، کیونکہ جب تک زندگی باقی ہے ظاہر ہے غم تو انسان کے ساتھ اور خوشیاں تو لگی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا دل کسی بھی شے سے بہت گہری وابستگی نہیں رکھتا۔ تو چونکہ ان کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو لاپرواہی سے پاک ہو، تو ان کا غم بھی بہت پائیدار نہیں ہوتا، اور وہ بس غم سے لمحہ بھر کے لیے متاثر ہوتے ہیں، اور جو بجلیاں ان پر گرتی ہیں ان کو وہ اپنے گھر کے ماتم خانے کی شمع بنا لیتے ہیں، یعنی بجلی چمکی، گری اور لمحہ بھر میں غائب ہو گئی۔ بس یہی کیفیت آزاد لوگوں کی ہے۔ تو انہوں نے ایک آزاد منش آدمی کی بہت اچھی اس شعر میں تصویر کھینچی ہے۔ تو چلیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ محفل برہم کرے ہے گنجفہ باز خیال، ہیں ورق گردانی نیرنگ یک بت خانہ ہم۔ اب گنجفہ اصل میں ایک تاش کی طرح کا کھیل ہوتا ہے، جس کے پتے، تاش کے پتے تو چوکور ہوتے ہیں لیکن اس کے گول ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی 52 کی بجائے 96 ہوتی ہے، اور 8 آدمی اسے مل کر کھیلتے ہیں۔ تو کھیلنے والے کو گنجفہ باز کہتے ہیں، یعنی کہ گنجفہ کا کھیل کھیلنے والا۔ اور اس میں جو ورق گردانی اس میں استعمال کیا انہوں نے، وہ اصل میں جیسے تاش یا گنجفہ کے پتے پھینٹتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں گھماتے ہیں کھیلنے والے، اس کو انہوں نے کہا ہے۔ اور نیرنگ کہتے ہیں عجیب چیز کو، کوئی عجیب و غریب چیز۔ اور یہاں جو انہوں نے بت خانہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ویسے تو آپ جانتے ہیں بت خانہ کسے کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں پر بت رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مراد ہے اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں کا بت خانہ۔ تو وہ اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کا ایک بت خانہ ہے،
اور اس کی ورق گردانی کا نقشہ ہم بنے ہوئے ہیں۔ خیال کا جو گنجفہ باز ہے وہ ان پتوں کو برابر پلٹتا جا رہا ہے، ایک نقشہ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا نقشہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہر لمحہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، آج ایک واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ پیش آیا، کوئی برا تھا کوئی اچھا تھا، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پائیدار کوئی چیز بھی یہاں نہیں ہے۔ تو اسی طرح محفلیں قائم ہوتی رہتی ہیں، بکھرتی رہتی ہیں، اور یہی یعنی انسانی زندگی کا عام نقشہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس نقشے کو پیش کرنے کی یہ بہترین صورت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تاش کھیلتے ہوئے بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے پاس چھوٹا پتہ چلا جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس بڑا پتہ چلا جاتا ہے، کبھی کوئی سب کچھ ہار کے اٹھتا ہے، کبھی کوئی سب کچھ جیت کر اٹھتا ہے۔ تو انہوں نے اس شعر میں یہ بس بتانے کی کوشش کی ہے کہ بالکل زندگی جو ہے وہ اسی طرح گنجفر کے جو تاش ہوتے ہیں بس انہی کی طرح ہے، کبھی نقصان ہے اور کبھی فائدہ ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ باوجود یک جہاں ہنگامہ پیدائی نہیں، ہیں چراغان شبستان دل پروانہ ہم۔ ہنگامہ پیدائی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز دکھائی دینا، یعنی پیدا ہو جانا، کوئی چیز نظر آنا اس کا، یا نمود و نمائش بھی کہہ لیجئے بہت وسیع معنوں کے لیے۔ اور چراغان جو ہے وہ ہے جمع چراغ کی، اور شبستان دل پروانہ ہم کہتے ہیں۔ شبستان کا مطلب ہوتا ہے راتیں گزارنے والی کوئی جگہ جہاں آپ اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہماری جو حیثیت پر اگر کوئی نظر ڈالے تو ہمارے دل میں دنیا بھر کا ہنگامہ برپا ہے، لیکن اس میں نمود اور نمائش نہیں ہے، اس کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم ایک پروانے کے دل کے شبستان میں چراغ کی طرح ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پروانے کے دل کو ایک شبستان فرض کر کیا اور پھر اس میں چراغ کا انتظام کیا، یعنی جس طرح شمع روشن ہوتے ہی پروانے کے دل میں اس سے ملاقات کا شوق اور ایک بے خودی ہنگامہ سا برپا کر دیتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ آ کر ایک لمحے میں اپنے محبوب یعنی شمع پر قربان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دنیا بھر کے ہنگامے کا سر و سامان کر رکھا ہے، لیکن پروانے کے شوق وصال میں محفل میں جو چراغاں ہو رہا ہے اس کو دکھائی دینے والا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی ہم پروانے کی طرح اپنی آگ میں جل کر بالکل خاموشی سے خود ہی مر جاتے ہیں، ان لوگوں کی طرح ہیں ہم، اور ہماری اصل میں حیثیت وہی ہے۔ اگلا شعر کہتے ہیں کہ ذوف سے ہے نیک قناعت سے یہ ترک جستجو، ہے وبال تکیہ گاہ ہمت مردانہ ہم۔ ذوف کہتے ہیں کمزوری کو، لاچاری کو، لاغر ہو جانے کو، اور ترک کہتے ہیں چھوڑ دینے کو۔ ترک جستجو کا مطلب ہے چھوڑ دینا، کسی چیز سے باز آ جانا، اور تکیہ گاہ کہتے ہیں وہ سہارے کی جگہ، یعنی جہاں آپ کوئی ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اب ہر قسم کی کوشش چھوڑ دی، تو اس لیے نہیں کہ ہم میں قناعت پیدا ہو گئی، بلکہ ہم اتنے کمزور اور ناتواں ہو گئے کہ اب کوشش کر ہی نہیں سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حالت میں ہمت مردانہ کی تکیہ گاہ کے لیے باعث شرم ہے، یعنی ہمارا موقع ایسا نہیں ہے جسے مردانگی کے نزدیک بہت اہم سمجھا جائے۔ مردانگی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم آرزوؤں پر قابو پا لیتے اور کم سے کم قناعت کر لیتے، مگر ہماری بھاگ دوڑ اس وقت تک نہیں رکی جب تک ہماری قوت اور طاقت ختم نہیں ہو گئی، یعنی ہم بھاگ دوڑ کے قابل ہی نہ رہے۔ تو پھر ہم ہمت مردانہ
کہ جو ہے کا دعویٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا تعجب ہے؟ ہاں اس وقت ضرور تھی کہ ہم میں ہمت مردانہ کا اصل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جو چیز آپ کی خواہش ہو آپ اس چیز کے پیچھے دوڑیں اور آپ اس کو حاصل کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمت مردانہ تو یہ ہے کہ اپنے جو آپ کی خواہشات ہیں آپ ان پر قابو پائیں، یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی تعلیم دیتا ہوا شعر ہے۔ تو اس معنوں میں بہت اچھا شعر ہے۔ اس کا اب جو آخری شعر ہے جو اس کا مقطع ہے وہ ہے کہ دائم الحبس اس میں ہیں لاکھوں تمنائیں اسد، جانتے ہیں سینہ پرخوں کو زندہ خانہ ہم۔ دائم کہتے ہیں ہمیشہ کو اور حبس کہتے ہیں قید کو، یعنی دائم الحبس ہے کا مطلب ہے کہ قید ہیں، اور سینہ پرخوں کہہ رہے ہیں۔ اور اصل میں یہاں پرخوں کو آپ لیجئے ایک ایسا سینہ جس میں کہ ناکام آرزویں اور ناکام حسرتیں ہیں، اور زندہ خانہ کہتے ہیں قید خانے کو۔ تو دائم الحبس ہمیشہ کے لیے قید یا عمر قید جس کو ہوئی ہو، عمر قیدی۔ تو وہ کوئی اس شعر میں بہت زیادہ فلسفہ نہیں ہے، تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اے اسد، اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے کہ ہم اپنے لہو بھرے سینے کو قید خانہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں لاکھوں آرزویں اور لاکھوں تمنائیں ہمیشہ کے لیے قید ہیں، اور انہی کے خون ہوتے جانے سے ہمارا سینہ جو ہے لہو سے بھر گیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور اس کے کچھ مطالب۔ اگر آپ اس سلسلے میں کسی لفظ کے بارے میں کسی الجھن کا شکار ہوں یا تشریح کے دوران کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ تو پھر اب اگلی غزل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔